پارٹ سی ہمارا ہوا ہے 104 آیت تک، اب پارٹ ڈی ہمارا 105 آیت سے شروع ہوگا اور 105 آیت سے لے کے 113 تک کا ترجمہ دیکھ لیجیے گا۔ اور لوگ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ قیامت میں ان کا کیا بنے گا۔ جواب میں آپ کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا اور زمین میں ان کو ہموار چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ اس میں تمہیں نہ کوئی بل نظر آئے گا نہ کوئی ابھار۔ اس دن سب کے سب منادی کے پیچھے اسی طرح چلے آئیں گے کہ اس کے سامنے کوئی ٹیڑھ نہیں دکھا سکیں گے، اور اللہ کے آگے تمام آوازیں دب کر رہ جائیں گی، چنانچہ تمہیں پاؤں کی سرسراہٹ کے سوا کچھ بھی نہ سنائی دے گا، یعنی اتنی خاموشی ہوگی کہ کچھ سنائی نہیں دے رہا ہوگا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی سوائے اس شخص کے کہ جس کی سفارش کے لیے اللہ نے اسے اجازت دی ہو اور جس کے بولنے پر وہ راضی ہو۔ وہ لوگوں کی ساری اگلی پچھلی باتوں کو جانتا ہے اور وہ اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سارے کے سارے چہرے حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ لاد کر لایا ہوگا نامراد ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیے ہوں گے جبکہ وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ کسی زیادتی کا اندیشہ ہوگا اور نہ کسی کی حق تلفی کا۔ اور ہم نے اسی طرح وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں یا یہ قرآن ان میں کچھ سمجھ پیدا کر دے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 114 اور 115 دیکھ لیجئے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہو کہ میرے پروردگار مجھے میرے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ اور ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک بات کی تاکید کی تھی، پھر ان میں اس سے بھول ہو گئی اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ آیت نمبر 114 کی ڈیٹیل دیکھ لیجیے گا۔ یعنی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت وحی کے ذریعے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ڈر سے کہیں میں بھول نہ جاؤں، آپ ان آیتوں کو ساتھ ساتھ دہرایا کرتے تھے اور تیزی سے دہراتے تھے، جس سے ظاہر ہے پتہ یہ لگتا تھا کہ آپ کو سخت مشقت ہوتی ہے اس وجہ سے۔ تو اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ آپ کو یہ محنت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی قرآن کریم آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا۔ تو آپ کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا تھا وحی کے ذریعے۔ اور دیکھیں اس سے ہمارے لیے بھی ایک سبق نکلتا ہے نا کہ جو کوئی قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، خواہ وہ حفظ کرنا چاہے یا اس کے علوم حاصل کرنا چاہے، اس کا ترجمہ تفسیر کا علم حاصل کرنا چاہے، اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کھول دیں گے اور اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کے علم کو اتار دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگ کر اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرما کر یہ حقیقت واضح کی کہ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور انسان کو علم کے کسی بھی درجے پر قناعت نہیں کر کے بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہر وقت ہر علم میں ترقی کی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اس دعا میں یادداشت کی بھی قوت ہے نا، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما اور میرے معلومات کی زیادتی اور اس کی صحیح سمجھ عطا کر۔ تو ہمیں بھی یہ دعا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، خاص طور پہ جب ہم اپنے علم کا آغاز کریں یا ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں تو یہ دعا پڑھ کر کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھولے گا بھی اور ہمیں علم عطا کرے گا اور ہمارے علم میں اضافہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 116 سے لے کر 120 تک۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ یاد کرو وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا البتہ ابلیس تھا جس نے انکار کیا۔ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔
چنانچہ ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں فائدے کی چیز یہ ہے کہ نہ تم بھوکے رہو گے نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ میں تپو گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب دیکھیں شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے سب سے پہلے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، پھر اس وسوسے کے ذریعے انسان کو گناہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اب اس نے وسوسہ کیا ڈالا؟ کہنے لگا کہ اے آدم قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وما ملک لا یبلی۔ اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تمہیں ایک ایسا درخت نہ بتا دوں جس سے ہمیشہ کی زندگی اور وہ بادشاہی حاصل ہو جاتی ہے جو کبھی پرانی نہیں پڑتی۔ انسان ہے نا، اس کی نفسیات ہے کہ زندگی بھی چاہتا ہے اور بادشاہی یعنی اپنا وقار چاہتا ہے۔ انسان تھے، نفسیات تھی، آ گئے اس کی باتوں میں۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیں کہ جنت میں تو تمہیں زندگی کی ساری ضروریات یعنی خوراک، کپڑا اور رہنے کے لیے 117 آیت کی تفصیل بتا رہی ہوں، خوراک، کپڑا اور رہنے کے لیے گھر بغیر کسی محنت کے حاصل ہوگا۔ جنت سے نکل گئے تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں سب کچھ تمہیں فراوانی سے دیا ہوا تھا، لیکن جب شیطان نے ان کو آ کے بہکایا تو ان چیزوں کے لیے پھر دنیا میں آ کے انسان کو خود محنت مشقت کرنی پڑی۔ جب محنت کرو گے تو جنت میں آؤ گے اور یہ ملے گا، ورنہ نہیں۔ پھر کیا کہا نمبر 120 میں؟ ساتھ ہی شیطان نے تعویل بھی سمجھائی کہ اس درخت کی جو ممانعت کی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ تم میں اس وقت اس درخت کا پھل کھانے کی طاقت نہیں تھی۔ اب ایک عرصہ گزر جانے کے بعد یہ رکاوٹ باقی نہیں رہی۔ دیکھیں شیطان انسان کو وسوسے بھی ڈالتا ہے اور تعویلیں بھی دیتا ہے نا، خود ہی آرگیومنٹ بھی پیش کر دیتا ہے۔ اس نے کہا دیکھو اس لیے اللہ نے تمہیں اس وقت منع فرمایا تھا کہ اس وقت یہ پھل کھانے کی طاقت ہی نہیں تھی، کمزور تھے، جسم میں طاقت نہیں تھی۔ اب تو اتنے عرصے سے جنت میں رہ رہے ہو، اب تو تم جنت کے ماحول کے عادی ہو گیا اور تمہارے جسم میں طاقت بھی آ گئی ہے، لہٰذا اب تم جو کرنا چاہو وہ کر سکتے ہو، لہٰذا اب اگر پھل کھاؤ گے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تو آج دیکھیں شیطان ہم عام انسانوں کو بھی جب آ کے بھٹکاتا ہے نا تو کیسے کرتا ہے؟ پہلے وسوسہ ڈالتا ہے اور وسوسہ ڈالنے کے بعد پھر گناہ کی طرف راغب کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی دلیل دیتا ہے، کوئی آرگیومنٹ دیتا ہے کہ نہیں دیکھو اگر یہ کر لو گے کیا ہے، باقی لوگ بھی تو کر رہے ہیں نا، انہیں کون سا اللہ نے پکڑا ہے، ان پہ کون سا عذاب، تم نے بھی کر لیا تو کیا ہے؟ اس قسم کے آرگیومنٹس پیش کرتا ہے نا عام انسان کے لیے۔ اب کیا ہوا؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے جو کچھ تھا وہ کھا لیا۔ فَأَكَلَ مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت میں سے جو کچھ کھا لیا جس سے ان کے دونوں کے شرم کے مقامات آمنے سامنے کھل گئے، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اوپر ڈھانپنے لگے، اور اس طرح آدم نے اپنے رب کا کہا ٹالا اور وہ بھٹک گئے۔ پھر اس کے رب نے انہیں چن لیا، چنانچہ ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کے دونوں یہاں سے نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، پھر اگر تمہیں میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ کسی مشکل میں گرفتار ہوگا، اور جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو اس کو بڑی تنگ زندگی ملے گی، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب یہ دیکھیں یہ جو ہے آیت نمبر 114، اس میں کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب قبر سے اٹھا کر حشر کی طرف لوگ لائے جائیں گے تو اس وقت یہ لوگ اندھے ہوں گے، لیکن بعد میں انہیں بینائی دے دی جائے گی۔ اچھا آگے دیکھ لیجیے گا اب آگے اور کیا ہوا۔ آیت نمبر 125 جی 125 سے 129 تک۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا کہ یا رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو آنکھوں والا تھا۔ اللہ کہے گا اسی طرح ہماری آیتیں تیرے سامنے آئی تھیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اب دیکھیں یہاں پر یہ جو ہے جو بات آتی ہے ہمارے سامنے وہ کیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ قبروں سے اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ کیوں اٹھائے جائیں گے؟ ایک تو بات یہ کہ جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے ان کو نہیں مانا، یعنی ماننے سے انکار کر دیا، ان پر عمل نہیں کیا۔
کیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جنہوں نے قرآن حفظ کیا، حفظ کرنے کے بعد بھول گئے، یا قرآن کی تعلیمات حاصل کیں اور تعلیمات حاصل کر کے انہیں چھوڑ دیا، نہ ان کو آگے پہنچایا، نہ ان پر عمل کیا، تو وہ لوگ قیامت کے دن قبروں سے اندھے کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو بہت زیادہ جو ہے یہ ہلا دینے والی آیت ہے کہ بعض لوگ شوق میں اپنے بچوں کو حفظ تو کرا دیتے ہیں لیکن اس کی حفاظت نہیں کرواتے، وہ بچے بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی تعلیمات جب بچوں کو دی جاتی ہیں یا بڑے بھی لیتے ہیں تو پھر فرض کیا بنتا ہے کہ اس کو ان کو آگے پہنچائیں۔ یہ انسان کے اوپر حق ہوتا ہے، اس کے کاندھوں پر بوجھ ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ بوجھ قبر میں لے کر اپنے ساتھ چلا جاتا ہے تو قبر سے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے یہ ہے کہ جب ہم تعلیم قرآن کا علم حاصل کریں، خواہ وہ حفظ کا ہے یا ہمارے ترجمے، تفسیر یا جو بھی علوم ہیں اس کا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ اس کو اپنے تک محدود ہمیں نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کو آگے پہنچاؤ، قرآن کا 5واں حق ہے۔ اور جو شخص حد سے گزرتا ہے، آیت 127 دیکھیے، جو شخص حد سے گزرتا ہے اور اپنے پروردگار کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتا، اسے ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب واقعی زیادہ سخت اور زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس بات نے بھی کوئی ہدایت کا سبق نہیں دیا کہ ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، جن کی بستیوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے تھے۔ یقیناً جن لوگوں کے پاس عقل ہے ان کے لیے اس بات میں بڑی عبرت کے سامان ہیں، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات یہ طے نہ کر دی گئی ہوتی اور اس کے نتیجے میں عذاب کی ایک میعاد مقرر نہ ہوتی تو لازمی طور پر عذاب ان کو چمٹا دیا جاتا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 130 سے 132 تک دیکھیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک تضحیٰ۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو تم پر باتیں کرتے ہیں تم ان پر صبر کرو، اور سورج نکلنے سے پہلے اور ان سے غروب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اور حمد کرتے رہو، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، تاکہ تم خوش ہو جاؤ۔ ابھی کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اچھا اگلا ترجمہ دیکھیں پھر کرتے ہیں تفصیل۔ اور دنیوی زندگی کی اس بہار کی طرف آنکھیں اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان کافروں کو مختلف لوگوں کو مزے اڑانے کے لیے دے رکھی ہے، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں، اور تمہارے رب کا رزق سب سے بہتر ہے اور سب سے زیادہ دیر پا ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر قائم رہو۔ ہم تم سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم دیں گے، اور بہتر انجام تقویٰ کا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 130 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کو ستاتے ہیں، تو اس کے جواب میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف صبر کرنا ہے اور اپنے ذکر اذکار یعنی تسبیح کو بڑھا دینا ہے۔ اور سب سے بہترین جو اس کا علاج ہے، جو ان کی باتوں کے خلاف آپ ایک ہتھیار اٹھا سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ نماز کا۔ چنانچہ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز اور غروب سے پہلے عصر کی نماز، اور رات میں عشاء اور تہجد کی نماز، اور دن کے دونوں کناروں میں مغرب کی نماز کا اہتمام کرتے رہیے۔ اسی طرز عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بالآخر آپ خوش ہو جائیں گے۔ ایک تو اس لیے کہ اس پر آپ کو جزا جو اجر ملنے والا ہے وہ انتہائی عظیم الشان ہے، اور دوسرے یہ کہ یہی طرز عمل آخرکار دشمنوں پر آپ کی فتح کا ضامن ہے، اور تیسرے یہ کہ آپ کو اپنی امت کی شفاعت کا مقام حاصل ہوگا، تو امت کی نجات سے آپ کو خوشی ہوگی، یعنی آپ کو مقام محمود پر پہنچا دیا جائے گا، جہاں آپ حوض کوثر سے اپنی امت کو سیراب کریں گے۔ تو صبر کا جو صلہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تم صبر کرو گے اس کے صلے میں ہم تمہیں دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی۔ تو ایک داعی کے لیے بھی اس میں بہت خوشخبری ہے اس حوالے سے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہوتا، لوگوں کی ہر طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگ جو ہے وہ دشمنی پر آ جاتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں 3 چیزیں بتا دیں کہ ایک داعی کے لیے کیا ضروری ہے۔
ایک تو یہ کہ ایک اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو، اس کے لیے نمازوں کی پابندی کرے، دوسرا یہ کہ ذکر اذکار کی کثرت کرے، ہر وقت اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے، اور تیسری کیا چیز بتائی کہ صبر کرے، یعنی جب لوگ باتیں بنائیں یا ان کو کچھ کہیں تنگ کریں تو کسی بات کا جواب نہ دیں، بس خاموشی اختیار کریں، صبر کریں اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر انسان کو دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ اچھا، آیت نمبر آگے دیکھیں، آیت نمبر 133 سے 135 تک دیکھیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں لے آتے، بھلا کیا ان کے پاس پچھلے آسمانی صحیفوں کے مضامین کی گواہی نہیں آ گئی، اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے کہ ہمارے پروردگار ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل ونخزى۔ قرآن سے، اور اگر ہم انہیں اس قرآن سے پہلے ان کو کسی عذاب میں ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ ہمارے پروردگار، آپ نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا تاکہ ہم ذلیل اور رسوا ہونے والوں سے پہلے آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ ہم سب انتظار کریں، لہٰذا تم بھی انتظار کرو، کیونکہ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سیدھے راستے والے کون لوگ ہیں اور کون لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے ہیں۔ اب یہ آیت نمبر 135 کی دیکھ لیجیے گا تھوڑی سی ڈیٹیل، یعنی دلیلیں اور حجتیں تو ساری تمام ہو چکی، اب اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ وہ وقت دور نہیں جب ہر شخص کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو کر واضح ہو جائے گا۔ یہاں الحمدللہ ہمارا 16واں پارہ مکمل ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الشکر کلہ ولک